اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المعین المعین المہین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والآمنین نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا سبحان اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں تو دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا بعد توحید کے متوالوں شمعی رسالت کے پروانوں کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم اور آپ اپنی غلامی کا ثبوت دے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ سے لو لگا کر ہدیہ غلامی پیش کریں پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان گرامی آج کی یہ تقریب یہ ساعت سعید یعنی جناب مستری صحبت علی صاحب کے در دولت پر ہم اور آپ اکٹھا ہیں ایک بچے کے ختم مسنونہ کے موقع پر عقیقہ یعنی ایسے موقع پر یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد بالکل لائق مبارکباد ہے اہل خانہ کہ جو ایسے موقع پر یہ حسین محفل کا انعقاد کیے ہیں پیارے اس سے ہم اور آپ کو درس لینا چاہیے سبق لینا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح تنزلی کا شکار ہے آج ہمارا معاشرہ کس طرح پرفتن دور سے گزر رہا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی اچھا موقع کوئی حسین وقت آئے تو آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ طرح طرح کی فحش محفلیں لوگ رچاتے بساتے ہیں لیکن پیارے عاشق رسول اہل ایمان کی یہ پہچان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کی یہ پہچان ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو کوئی خوشی کا موقع اگر عطا کرے تو ہم اور آپ کو خدا کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس بچے کو عمر دراز عطا فرمائے استقامت کی دین و دنیا عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی یہ اسلام بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے اسلام بہت ہی مہذب مذہب ہے اسلام بہت ہی تمام مذاہب تمام ادیان و ملل میں امتیازی شان اسلام کو حاصل ہے پھر اسلام کے چمن میں پلنے والی قوم مسلم تمام اقوام میں امتیازی شان رکھتی ہے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں پھر اس حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں کہ آدم علیہ نبینا علیہ التحت و ثنا سے لے کر تمام انبیاء و رسولان اعظام جو بھی تشریف لائے ہر ایک کی امت سے امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رب نے ہم اور آپ کو پیدا فرما کر طرح طرح کے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے طرح طرح کی آسائش ہمیں عطا فرمائی ہے لیکن آج پیارے ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے کس طرف رواں دواں ہے آج ہمارے حالات کس قدر متزلزل ہو چکے ہیں آج ہمارے فکر کس طرح گھناؤنے بن چکے ہیں کہ دیکھو آج نوجوان یہ محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے کی دعوت دی گئی ہے لیکن بڑی مشقت سے لوگ یہاں تک آتے ہیں لیکن اس کے برعکس اگر کوئی محفل ہوتی جیسے ناچ گانے کی رقص کی محفل ہوتی تو لوگ بغیر بلائے ہوئے گاڑی میں پٹرول ڈال کر پہنچ جاتے ہیں یعنی اس طریقے سے بن بلائے اور آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے اچھا انتظام کیا گیا ہے
कुर्सी लगाई गई है, लेकिन वहाँ पर तो जाकर खड़े होकर, गंदी जगह पर खड़े होकर सारी रात गुजार देते हैं, सारी रात की कीमती नींद को ज़ाये कर देते हैं। फिर हम अपने आप को कहते हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा उसूल किस तरह होना चाहिए, हमारा ज़ाब्ते हयात किस तरह होना चाहिए, हमको ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, हमारी फ़िक्र किस तरह होनी चाहिए। आज आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हो कि बच्चा माँ की गोद में जन्म लेता है, लेकिन ये भी आप देख रहे हो कि आनन फानन वही बच्चा, वही इंसान जो माँ की गोद में जन्म लेता है, चंद दिनों में कब्र की गोद में आप उसे जाते हुए देख रहे हो। आप उसी नौजवान को जो आपके सामने तरह तरह के दुनिया के नशेबो फराज में डूबा हुआ था, वही नौजवान तरह तरह की मस्तियों में जो झूम रहा था, उसी नौजवान को आप चंद दिनों में अपनी आंखों से देखते हो कि चलते हुए सरे राह गिर जाता है, लुक़्मे अजल बन जाता है, ताइये अजल बन जाता है, मौत का लुक़मा बन जाता है। लेकिन फिर भी आज भी हमने अपनी फिक्र को हाजिर नहीं किया, हमने अक्ल को खो दिया है, हमने अपनी समझ को खो दिया है। प्यारे फिक्र को हाजिर करो, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। हम और आप इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने इंसान को किस लिए पैदा किया है? कुछ लवाज़िमात हैं, कुछ ज़रूरियात हैं। हाँ, हमारे साथ में हमारा पेट है, अगर हम खाएंगे नहीं तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, खाएंगे नहीं तो कोई काम नहीं कर सकते हैं, खाएंगे नहीं तो हम रिज़्क़े हलाल कैसे हासिल करेंगे? तो अल्लाह ने कुरान में बबांगे दोहल फरमा दिया है, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तआसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। जो चाहो खाओ। आवाज़ के चक्कर में मत पड़ो, मैं आवाज़ से नहीं चलता हूँ, मेरी आवाज़ आप लोगों के कानों तक पहुँच रही होगी। रब ने फरमाया कुरान में, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तआसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। दी हुई रब की रिज़्क़ जो चाहो वो खाओ, अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ को, मगर हुए ज़मीन पर फसाद पैदा ना करो। रब के फरमान से हटकर जिंदगी गुजारना फसाद नहीं तो क्या है? रसूलुल्लाह के फरमान से हटकर जिंदगी गुजारना फसाद नहीं तो क्या है? आप कहाँ खोए हुए हो? ये चंद दिन की जिंदगी है जिसकी हमेशगी नहीं है। आज आप आए हैं, कल आपको जाना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि कब्र की तारीक कोठरी में हमें लेटना है, जहाँ पर कोई रोशनी नहीं होगी। आज मरकरी लाइट है, ट्यूब रॉड है, किस तरह इंतजाम है, कितने उजाले में बैठे हुए हो, लेकिन आंखों को बंद करके जरा सोचो कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब शहरे खामोशा कब्र के हवाले कर देंगे, जहां पर कोई लाइट नहीं होगी, जहां पर कोई उजाला नहीं होगा, कोई हामी व मददगार ना होगा। आपकी औलाद हो, चाहे आपके अजीज व अकारिब हो, कोई आपके साथ में नहीं होगा, तने तन्हा उस कब्र में आप होगे, तो बताओ क्या करोगे? उस वक्त तो आप बेख्तियार हो जाओगे। आपके जिस्म में भी ताकत है, चाहो तो हरामकारी की तरफ चले जाओ, चाहो तो रिज़्क़े हलाल को हासिल कर लो, चाहो तो अच्छे काम करो, चाहो तो बुरे काम करो। अभी आपके पास इख्तियार है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप बेख्तियार हो जाओगे, आपके जिस्म से रूह निकल जाएगी, आपका ये जिस्म बेहिस्सो हरकत हो जाएगा, आपका जिस्म बेकार हो जाएगा। अब आपका बेटा भी आपके लाश के करीब अकेले नहीं आएगा, आपका भाई भी आपके करीब अकेले नहीं आएगा। अगर आएगा तो चंद लोगों को इकट्ठा कर लेगा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, जल्दी आओ, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, जल्दी आओ। लोग जब आ जाएंगे तो आपको घर के अंदर कितनी देर तक रखा जाएगा? बस जब तक आपका जिस्म फूले फटे ना, आपका जिस्म खराब ना हो, जल्दी से कफन का इंतजाम किया जाएगा, जल्दी से कब्र खोद कर तैयार कर दी जाएगी। अब देखो, चंद घंटों के अंदर आपके सारी दुनियावी कोशिशों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस कदर जल्दी की जाएगी। आपको कफन पहनाया जाएगा, कब्र के हवाले करके अब लौट आएंगे, आपके साथ कोई कब्र में नहीं है, आप वहां तने तनहा होगे। अब आपके साथ कब्र में कोई नहीं होगा। अंदाजा लगाइए, और आपको कब्र, आप चाहे कितने बड़े जिम्मेदार हो, आप चाहे जितने बड़े रईस हो, आप चाहे जितने बड़े अमीर हो, लेकिन आपको जो कब्र दी जाएगी, आपके जिस्म की पैमाइश करके दिया जाएगा। अगर 5 फीट की जमीन है तो मुश्किल से 4 अंगुल बढ़ा दिया जाएगा कि जिस्म को रखने में दिक्कत ना हो, कब्र में रखने की दिक्कत ना हो। इस तरीके से आपके साथ किया जाएगा। यह अहले अक्ल को मालूम है, सिर्फ चौपाए इस चीज से लाखबर है, चौपाए इस चीज से बेखबर है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सिर्फ नफ्स दिया है, अक्ल की अजीम दौलत नहीं दिया है। और इंसान इसी वजह से अरफा व आला है, इसी वजह से रब की मखलूक, रब की तख्लीक की बेहतरीन शाहकार इंसान है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल व शऊर भी दिया है और नफ्स भी दिया है। यही इंसान जब अक्ल व फहम से काम लेता
جاتا ہے، عقل و فراست سے کام لیتا ہے تو یہ فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور یہی انسان جب عقل کو کھو دیتا ہے، نفس کی غلامی کرتا ہے تو یہ جانور سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ جو رب کا فرمان ہم اور آپ کے لیے ہے، 9 پارے کی آیت پاک ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، اور جو نافرمان ہیں مثل جانور بلکہ اس سے بھی زیادہ برے۔ فکر کو حاضر کرو پیارے، اللہ نے ہم اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم اور آپ صرف کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ ارے کھائیے، اپنا پیٹ بھریے، رزق حلال استعمال کیجئے اور رزق حلال سے بچوں کی پرورش کیجئے، یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو پیارے، آپ اللہ اور اس کے رسول کو کے دیے ہوئے اصول پر عمل کرو، قوانین اسلام پر عمل کرو، اس کے ساتھ ساتھ آپ رزق حلال حاصل کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت دو، ورنہ یہی بچے جب نوجوان ہوتے ہیں تو پورے ہندوستان کے مولوی مل کر تعویذ اور پلیتے دیتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ضابطۂ حیات دیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یہودانہ ونصرانہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں اور باپ کے اختیار میں ہے، جی چاہے نصرانی بنا لے، جی چاہے مجوسی بنا لے، جی چاہے یہودی بنا لے۔ اللہ نے ماں کی گود کو، باپ کی گود کو تربیت گاہ بنائی ہے۔ آپ بچے کو جیسی پرورش دیں گے، پودا لگایا جاتا ہے نا، لکڑی لگا کر جس طرح چاہو اس طرف موڑ دو، پودا جب چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا، 3 فٹ 2 فٹ موٹا ہو گیا، تو چاہے جتنی لکڑیاں باندھو بیکار ہے، چاہے جتنی کوشش کرو بیکار ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی پرورش جب بچپن میں جیسی پرورش کرو گے، وہ بچہ ویسے ہوگا۔ جب نوجوان ہوگا، اگر آپ نے اس کو علم دین مصطفیٰ سے قربت دلائی ہے، علم دین مصطفیٰ حاصل کروایا ہے، تو بچہ سمجھے گا کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ کے قدم کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن یہ کب جانے گا؟ جب آپ اس کے پاس علم دین مصطفیٰ کی روشنی ہوگی، اس کا فکر چمک رہا ہوگا، اس کا مغز چمک رہا ہوگا۔ اس لیے کہ کریم آقا نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ہے، العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ہے، العلم نور، علم نور ہے۔ تو جب علم دین مصطفیٰ کی روشنی آپ کے ذہن و فکر میں ہوئے گا تو آپ سمجھ لو گے کہ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، اپنے سے بڑے کا کیا حیثیت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دیکھو اسلاف کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اکابرین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کو تاریخ اسلام کے چند صفحات پلٹ کر پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخ اسلام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ نے تواریخ کو بھلا دیا ہے، ہم اور آپ نے اپنے اکابرین کی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے، اصحابی کالنجوم فقد اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس نے ان کی اقتدا کی وہ کامیاب ہو گئے۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو پیارے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانوں کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ فکر کو حاضر کرو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس جسم سے روح نکل جائے، بے حس و حرکت ہو جائے، اب کوئی اس کی قیمت نہیں رہ گئی، کوئی آپ کے قریب نہیں جائے گا، اکیلے نہیں پہنچے گا، اگر لے گا قریب جائے گا تو چند لوگوں کے ساتھ میں جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ نے چاہے جتنی دولت دنیا میں اکٹھا کر دی ہو، چاہے جس قدر مال اکٹھا کر لیا ہو، لیکن دیکھو میرے نبی کے دیوانوں نے کون سی دولت کو پسند فرمایا ہے۔ آؤ ذرا مدینہ طیبہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، نبی سے ملاقات کی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو آؤ دیکھو تابعی میں سے ایک ایسے بزرگ کی زندگی کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کی زندگی کو ایک روشنی ملے گی، آپ کی ضابطۂ حیات کو ایک روشنی ملے گی۔ آؤ دیکھتے ہیں مدینہ طیبہ کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، نبی کے عاشق ہیں، جن کا نام تاریخ میں حضرت فروخ بتایا گیا ہے۔ حضرت فروخ دیوانے مصطفیٰ ہیں، ان کی عمر کم تھی، نوجوان تھے، ابھرتے ہوئے نوجوان تھے، شادی ہوئی تھی حضرت فروخ کی، ابھی شادی ہوئی تھی، نئی نئی بیوی گھر آئی ہوئی تھی۔ حضرت فروخ مسجد میں جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، تو مسجد کے امام نے تقریر
तकरीर किया जिहाद के ताल्लुक से कि चलो इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम की कामयाबी के लिए कौन नौजवान चलेगा। तो हजरत फरूख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो है कि हजरत फरूख के समझ में बात आती है, आप मस्जिद से निकलते हैं, हजरत फरूख अपने बीवी के पास आते हैं, नई नई बीवी है, हजरत फरूख अपने बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, आज मस्जिद के इमाम ने जिहाद के ताल्लुक से तकरीर किया है, आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन मतीन के लिए घर से रमा दमा होना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है। फरूख की बीवी ने कहा, बात बहुत आप कायदे से सुनिए, जहन को बिल्कुल हाजिर करके, इसलिए कि आपके किरहावन पुरवा या बंठीवा की कोई तारीख मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दीवाने की जिंदगी है। हजरत फरूख अपनी बीवी से कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है। हजरत फरूख की बीवी अर्ज करती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मेरी नई नई शादी हुई है, आखिर मैं कैसे इजाजत दे दूं तुमको बाहर जाने के लिए, जुदाई के लिए। यहाँ तलक की हजरत फरूख जब बार बार अपनी बीवी से इसरार करते हैं, बीवी के समझ में बात आ जाती है, इश्क रसूल की चमक अंगड़ाई लेती है। बीवी ने कहा, ठीक है मेरे शौहरे नामदार, इजाजत है रब और रसूल की रजा के लिए तुम जाओ। हजरत फरूख रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तवज्जो चाहता हूं स्टेज का, ये तारीख इस्लाम बयान कर रहा हूँ। हजरत फरूख रहमतुल्लाह अलैह जब बीवी से इजाजत लेते हैं, आप अपने घर के असासा एक अशरफियों की थैली को निकालते हैं और अपनी बीवी को देते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, ये मेरे घर की रकम है, ये मेरा हस्बे यानी माल है, और इसको मैंने तुम्हारे जिम्मे पर मैं दे रहा हूँ। ऐ मेरी शरीक हयात, मैं पता नहीं वापस लौटूं या न लौटूं, लेकिन ये अशरफियों की थैली है, इसे मैं तुम्हारे जिम्मे दे रहा हूँ, और तुम्हारे शिकम में एक बच्चा परवरिश पा रहा है, इसलिए कि आपकी बीवी हामिला थी। हजरत फरूख ने कहा, जो तुम्हारे शिकम में बच्चा परवरिश पा रहा है, उस बच्चे की जब पैदाइश होगी, अगर लड़का होगा तो उसको इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करवाना, उसको आलिम दीन बनाना, और यह अशरफियों की थैली में तुम्हें दे रहा हूँ। तारीख शाहिद है, हजरत फरूख रहमतुल्लाहि ताला अलैह अशरफियों की थैली को अपने शरीक हयात को देकर और रखते सफर से निकल पड़ते हैं। आप चले जाते हैं, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, अरसे दराज गुजर जाते हैं, और इधर हजरत फरूख की बीवी के शिकम से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रबिया होता है, यानी रबिया की पैदाइश होती है। तो हजरत फरूख की बीवी ने अपने बेटे रबिया को इल्मे दीन मुस्तफा के लिए भेजा, आलिम दीन बनाया, अच्छा खासा आलिम बनाकर तैयार किया। हजरत रबिया जो फरूख के बेटे थे, बड़े हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, लेकिन उनके वालिद जंग में गए थे, वापस नहीं लौटते हैं। हजरत रबिया फरूख के बेटे आलिम दीन बन जाते हैं, एक जय्यद आलिम बनते हैं, मदीना तैयबा में आते हैं, लोगों को इल्म से रोशनाश कराना शुरू कर देते हैं, इल्म की रोशनी बिखेरना शुरू कर देते हैं। काफी अरसा गुजर जाता है, यहाँ तलक की हजरत रबिया के पास पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब इल्म दीन मुस्तफा हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत रबिया मदीना तैयबा के वो जय्यद आलिमों में उनका शुमार होता है कि बादशाह वक्त के पास उनका फैसला हतमी फैसला माना जाता है। हजरत रबिया वो आलिम दीन है, लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं। अब आइए असल तारीख की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अरसे दराज हो जाते हैं, रबिया नौजवान हो जाते हैं, मदीना तैयबा के बड़े आलिम बनकर तैयार होते हैं। उनके वालिद फरूख वापस नहीं हुए थे, लेकिन अरसे दराज के बाद मदीना तैयबा की एक ऐसा शाम होती है कि शाम का वक्त है, एक ज़ईफ शख्स, एक शख्स कमजोर जो घोड़े पर सवार है, मदीना तैयबा की गलियों में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि हजरत फरूख वापस हो रहे थे, जवानी में गए थे इल्मे दीन नबी पे, नबी पाक की दीन की अशात के लिए, इस्लाम के लिए, लेकिन लौटे हैं तो बुढ़ापे की हालत में लौटे हैं। हजरत फरूख हैं, मदीना तैयबा की गलियों में चल रहे हैं। आपको अपने घर की निशानदही मालूम थी, वैसे तो नक्शा बिल्कुल बदल गया था। हजरत फरूख अपने घर पर जब पहुंचते हैं तो रात की तारीकी है, रात काफी गुजर चुकी है। हजरत फरूख बगैर इजाजत के अपने घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हजरत रबिया बाहर दालान में आराम कर रहे थे, उनकी वालिदा जो नौजवान थी जब आप गए थे, लेकिन वो भी बुढ़ापे के आलम में हो जाती है। उनकी वालिदा अंदर घर में थी। हजरत फरूख जब घर में दाखिल होते हैं तो हजरत रबिया को जब आहट मिलती है, उठकर बैठ जाते हैं और बोल पड़ते हैं, कौन है मेरे घर में दाखिल हो गया रात के वक्त में बगैर इजाजत के। तो अल्लाह अकबर। हजरत रबिया जब दौड़ते हुए आते हैं, हजरत फरूख बुढ़ापे की हालत में है, बोलते हैं अपने घर में भी आने की कोई इजाजत देता है। हजरत
حضرت ربیہ دوڑ کر اور فروخ کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا گھر کیسا ہے؟ یہ میرا گھر ہے۔ جب تلک حضرت ربیہ اور فروخ میں بات شروع ہوتی ہے، گفتگو شنید ہوتی ہے، حضرت فروخ کی آواز جب ان کی بیوی نے بڑھاپے کی حالت میں سنا تو پہچان لیا یہ میرا بوڑھا شیر آ رہا ہے، یہ میرا شوہر نامدار ہے۔ حضرت فروخ کی بیوی ربیہ کی ماں بستر سے اٹھ کر آئی اور حضرت ربیہ کو الگ کیا اور کہا ہے بیٹے ربیہ تمہیں نہیں معلوم ہے یہ تمہارے والد گرامی حضرت فروخ ہیں۔ حضرت ربیہ نے چھوڑ کر اپنے بستر پر چلے گئے۔ حضرت فروخ کی بیوی نے ربیہ کے باپ فروخ کو لے جا کر اور بستر پر لٹا دیا، کہا آرام کرو۔ حضرت فروخ بستر پر پہنچ گئے۔ حضرت فروخ نے کہا اے میری بیوی، میں نے تجھ کو اشرفیوں کی ایک بڑی تھیلی دیا تھا، اتنی رقم تمہیں دیا تھا، اس کا حساب بھی تمہیں دینا ہے۔ تو حضرت ربیہ کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار آپ آرام کیجئے، صبح انشاءاللہ میں حساب دوں گی۔ اللہ اکبر۔ تب تلک صبح کا وقت قریب ہے، مؤذن نے حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کی، فجر کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ربیہ کے باپ فروخ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بیٹے کو جگا دو، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ربیہ کی ماں کہتی ہیں میرے شوہر حضرت ربیہ یعنی میرا بیٹا ربیہ تہجد ہی کے وقت میں مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہ مسجد میں پہنچ گئے ہوں گے۔ حضرت فروخ بیدار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، با جماعت نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ حضرت ربیہ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ربیہ کا خطاب ہو رہا ہے، حضرت فروخ متاثر ہو جاتے ہیں، قریب کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کون عالم صاحب ہیں، آخر یہ کون ہیں؟ تو لوگ تعجب میں آ کر جواب دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم ہے یہ کون ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت فروخ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام ربیہ ہے، اور سنو یہ وہ ربیہ ہے کہ حاکم وقت کے پاس جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو اس کا جواب ربیہ دیتے ہیں، اور ربیہ کا جواب آخری جواب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ربیہ کو صرف ربیہ ہی نہیں بلکہ ربیعۃ الرائے بھی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شخص نے جواب دیا حضرت فروخ سے کہ ہم ربیہ کو صرف ربیہ ہی نہیں بلکہ ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام ربیہ کا وقت کیسا شاندار وقت تھا۔ حضرت فروخ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد، وعظ سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے اور معاملات حاصل کرتے ہیں اور معلومات۔ تو جواب دیا لوگوں نے کہ اے شخص بوڑھے تو نہیں جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ربیعۃ الرائے ہیں، اور ان کے باپ فروخ بہت پہلے جنگ میں گئے تھے جو واپس نہیں آئے ہیں، یہ حضرت فروخ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فروخ سوچ سمجھ کر سن کر حیران رہ گئے۔ حضرت فروخ گھر آ کر پہنچتے ہیں، حضرت ربیہ بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت فروخ کی بیوی یعنی ربیہ کی ماں کہتی ہیں اے میرے شوہر آپ نے جو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اس کا حساب لے لیجئے۔ تو فروخ کا جملہ دیکھو، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک تابندہ جملہ ہے۔ فروخ نے کہا اے میری بیوی اب مجھے کوئی حساب نہیں چاہیے، اس لیے کہ تو نے ایسی دولت تیار کر دیا ہے جو بے حساب ہے۔ یہ علم دین مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی زندگی ہے۔ آؤ پیارے، ہم مذہب اسلام کے چمن میں پل رہے ہیں، ہمارا مقدس مذہب اسلام ہے۔ اب گفتگو کو سمیٹوں گا، تاریخ اسلام کا ایک آئینہ آپ کے سامنے اور پیش کروں گا۔ آئیے تاریخ اسلام اٹھائیے اور دیکھیے ہمارے اکابرین نے، یہ سیٹیاں کیوں مار رہا ہے؟ ہمارے اکابرین نے کیسی قیمتی زندگی پیش کیا ہے، عشق رسول کے چھاؤں میں اپنی زندگی پیش کیا ہے۔ آج ہم اور آپ طرح طرح کے مستیوں میں گزر رہے ہیں، کیسے کیسے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، چاہے تو صبح کھائیں، چاہے تو شام کو کھائیں، چاہے جس ٹائم میں کھائیں، جتنا ٹائم چاہے جتنے ٹائم کھائیں۔ یہ ہمارے لیے کس قدر آزادی ہے، کس قدر دولت کی فراوانی ہے۔ لیکن کریم آقا کے دیوانوں کی زندگی کو آپ نے سنا ہوگا، جو شکم پر پتھر باندھ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر اشاعت
اسلام کرتے تھے، خدمت اسلام کرتے تھے۔ آؤ دیکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی ہے۔ یہ وہ مہذب مذہب اسلام ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر نبی اعظم نے، پیغمبر اعظم نے دنیا والوں کو جینے کا سلیقہ دے دیا ہے۔ ورنہ عرب کے حالات کس قدر گھناؤنے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور جس عورت کو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا، ایک جھوپڑے میں رکھا جاتا تھا، اس کو پھر اونٹ گدھے پر بٹھا کر اور گلیوں میں گھمایا جاتا تھا، اونٹوں کی مینگنیوں سے ریڑھیوں سے مارا جاتا تھا۔ یعنی اس طرح عورتوں پر ظلم و تشددات ہو رہے تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرما دیا کہ جس کے گھر بچی پیدا ہو زندہ دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب رحمت و نور کے مجسمہ بن کر آئے اور لڑکیوں کو زندگی عطا فرما دیا۔ آج عورتیں کس قدر سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔ آج میری ماں اور بہنیں دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کے کیسے حالات تھے۔ آؤ میں ذرا ایک ایسے صحابی کو پیش کروں کہ جو کفر کی حالت میں کیسے تھے اور جب اسلام قبول کیے کیسے ہوئے۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جن کا نام دہیہ کلبی ہے۔ دہیہ کلبی وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول جب نہیں کیا تھا تو دوستو دیکھو دہیہ کلبی وہ صحابی ہے کہ وہ جب نوجوان تھے تو اس قدر خوبصورت تھے کہ عرب کی گلیوں میں جب گزرتے تھے تو دوستو عورتیں چھپ چھپ کر پردے سے دیکھتی تھی کہ دہیہ کلبی کس قدر خوبصورت ہے۔ اس طرح کی پاک مائیں بھی پردے کی آڑ سے دیکھ کر اور رب کی تخلیق پر رشک کیا کرتی تھی کہ اللہ نے دہیہ کلبی کو کس قدر حسن و جمال سے نوازا ہے، کیسا حسین پیدا کیا ہے۔ دہیہ کلبی وہ نبی کے صحابی ہوئے ہیں کہ جن کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی وہی ہے کہ جب اسلام نہیں قبول کیے تھے ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، عرب کے ریگزاروں سے گزر رہے تھے، کریم آقا کے ساتھ صحابہ تھے۔ اچانک نظر دہیہ کلبی پر پڑتی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کون نوجوان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دہیہ کلبی ہے، کفر کی حالت میں ہے یا رسول اللہ، اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا ہے یا رسول اللہ، بہت حسین نوجوان ہے۔ اے اللہ کے حبیب دعا فرما دیجئے کہ رب ذوالجلال اس کو دولت ایمان عطا کر دے، دامن اسلام میں آ جائے۔ یہ صحابہ کا ایقان بول رہا تھا کہ آمینہ کے لال سے اگر دہیہ کلبی کے ایمان کی درخواست کی جائے گی اور اللہ کے حبیب اپنے دست نبوت کو دراز کر دیں گے تو دہیہ کلبی ضرور دامن اسلام میں آ جائیں گے۔ اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت امام احمد رضا خان نے کی ہے۔ سہ عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے آئینے کو پیش کر رہا ہوں۔ گھر کے آئینے کو تو آپ روزانہ دیکھتے ہو لیکن اسلام کے آئینے کو دیکھو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ دہیہ کلبی کے لیے صحابہ نے جب درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرما دے کہ دہیہ کلبی دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دست بدراز ہوئے کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب کے ہاتھوں کے صدقے میں دہیہ کلبی کو دولت ایمان سے مالا مال کر دے۔ یا رسول اللہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آمینہ کے لال کا دعا کرنا ہوا، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، کاشان نبوت پر دستک دیا جاتا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں کون؟ جواب ملتا ہے یا رسول اللہ میں دہیہ کلبی ہوں۔
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے دہیا اندر آ جاؤ. دہیا کلبی اندر جاتے ہیں, کھڑے ہیں. کریم آقا فرماتے ہیں اے دہیا پہلو میں بیٹھ جاؤ, بغل میں بیٹھ جاؤ. دہیا کلبی نہیں بیٹھ رہے ہیں, پیروں میں لرزہ ہے, رونگٹے کھڑے ہیں. اللہ کے حبیب اشارہ فرماتے ہیں. دہیا کلبی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مجال نہیں, میری جرات و جسارت نہیں, میں بہت بڑا گنہگار ہوں, آخر کیسے میں بیٹھوں یا رسول اللہ کہ میں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, کیا رب الجلال میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دہیا بتاؤ تو آخر تمہارا کون سا گناہ ہے, آخر تمہاری کون سی خطا ہے؟ دہیا کلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہ گنہگار ہوں کہ میں اپنے قبیلے کا امیر تھا, میں اپنے قبیلے کا سالار تھا, اور یا رسول اللہ میرے قبیلے میں جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو میں اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا, اور یا رسول اللہ میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ اپنے اسی ہاتھوں سے دفن کیا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا کہ اے دہیا تم کو اس طریقے سے رحم نہیں آیا, تم نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. دہیا کلبی نے جب یہ بیان کیا تو اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے کو پھیرا. تب تلک رب الجلال نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے, چاہے جس قدر گناہ ہو لیکن جب صدق دل سے کوئی توبہ کر کے دامن اسلام میں آتا ہے تو رب الجلال اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہیا بس اتنا ہی گناہ ہے, آؤ بیٹھ جاؤ. دہیا نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ کیسے بیٹھ جاؤں, اتنا ہی گناہ نہیں ہے, ایک گناہ اور ہے جس کو بیان کرتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے دہیا کلبی اس سے بھی بڑا کوئی گناہ تم نے کیا ہے. دہیا کلبی نے کہا یا رسول اللہ ایک گناہ ایسا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دہیا 70 لڑکیوں کو تم نے زندہ دفن کر دیا ہے, پھر اس سے بڑھ کر کون سا گناہ ہے؟ تو دہیا کلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک گناہ بہت بھیانک ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا دہیا ذرا بیان کرو. دہیا کلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمت جواب دے رہی ہے, کیسے بیان کروں یا رسول اللہ, پیر اپنی جگہ پر نہیں رک رہا ہے. کریم آقا نے فرمایا بیان تو کرو. دہیا کلبی نے عرض کیا یا رسول اللہ بیان کر رہا ہوں, کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. دہیا کلبی کے پیر میں کپ کپی تاری ہے, رونگٹے کھڑے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گناہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی کے شکم میں بچہ پرورش پا رہا تھا اور میں باہر سفر سے نکلنے والا تھا, تو میں نے اپنے بیوی کو یہ تلقین کیا کہ میری بیوی اگر تمہارے شکم سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا, اور اگر بچی پیدا ہوگی تو جس طرح ہمارے قبیلے کا رسم و رواج ہے زندہ دفن کر دینا, اور اب میں کافی عرصے کے بعد لوٹوں گا. یا رسول اللہ میں نے اپنے بیوی کو یہ وصیت کیا, اس کے بعد میں باہر نکل گیا, سفر کے لیے نکل گیا. عرصے دراز کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا دہیا کلبی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے دروازے پر دستک دیا تو یا رسول اللہ دروازہ کھولنے کے لیے ایک بچی اپنے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتی ہوئی آئی, جو نہایت خوبصورت بچی تھی. اس نے دروازہ کھولا, میں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس بچی نے جواب دیا اے شخص میں اس گھر کے مالک کی لڑکی ہوں. یا رسول اللہ جیسے ہی اس لڑکی نے بتایا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں, میں جھنجھلا اٹھا اور غصے میں آگ بگولا ہو گیا. بچی کے مستوں کو پکڑا, تھپڑ لگاتے ہوئے اپنی بیوی کے لیے پاس لے کر گیا اور اپنے بیوی کو بھی برا بھلا کہا, اور بیوی سے کہا کہ میرے معاشرے کا, میرے قبیلے کا یہ رواج ہے کہ جو بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے, اور تو نے اپنے گھر میں بچی کو پال رکھا ہے, آخر قبیلے کے لوگوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے بیوی کو ڈانٹا. اس کے بعد کسی طریقے سے صبح ہوئی, میں نے اپنی بیوی سے کہا لڑکی کو تیار کر. جیسے ہی بیوی نے بچی کو تیار کیا اور میں نے بچی کو اپنی انگلی پکڑایا, گھر سے باہر لے کر چل دیا. یا رسول اللہ کے حبیب سماعت کر رہے ہیں, دہیا کلبی بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بچی کہیں میرے دائیں طرف چل رہی تھی, کہیں میرے بائیں طرف چل رہی تھی, کہیں میرے آگے چل رہی تھی, اور مجھ سے کہہ رہی تھی بابا جان آپ مجھے نانی کے یہاں لے کر
کر چل رہے ہیں. کہیں کہتی تھی بابا جان آپ مجھے بازار لے کر چل رہے ہیں, آپ مجھے سامان چیزیں دلانے کے لیے لے کر چل رہے ہیں. یا رسول اللہ وہ بچی یہ کہتی ہوئی میرے آگے پیچھے چلی جا رہی تھی. یا رسول اللہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. دہیا قلبی بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں ایک ریگزار میں ایک چٹیل میدان میں پہنچا جہاں پر کوئی سایہ نہ تھا, انسانی آبادی نہیں تھی, دور دور درخت نہیں تھے. ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں میں نے بچی کو بٹھا دیا اور ردیلے زمین میں گیا. تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کی تمازت تھی. میں نے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا, گڑھا کھودنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ سورج کی تپش اس قدر تھی کہ میرا پورا جسم بھیگا ہوا تھا, آگ کی طرح میرا جسم جلنے لگا تھا. یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری بچی دوڑتی ہوئی آتی تھی کہ بابا جانا آپ کا کام میں کر دیتی ہوں, آپ چلیے چھاؤں میں بیٹھ جائیے, یہ گڑھا میں کھود دیتی ہوں. ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ بچی گڑھا کھودنا شروع کر دیتی تھی. یا رسول اللہ پھر جب میں اور دھوپ کے احساس کو دیکھتی تو یا رسول اللہ بچی اپنے ننھے سے دوپٹے سے آتی میرے سر پر سایہ کر لیتی کہ بابا جان آپ کو دھوپ لگ رہی ہے, بابا جان آپ چھاؤں میں بیٹھ جائیے. یا رسول اللہ کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب بھی اپنے آنکھوں سے موتیوں کے قطرات گرا رہے ہیں, نبی پاک کے دامن کرم بھیگے جا رہے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر دہیا آگے بیان کرو کیا ہوا. دہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے بیان کرو, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یا رسول اللہ بچی میرے پاس دوڑ دوڑ کر آتی تھی, کبھی گڑھا کھدواتی تھی, کبھی بچی اپنے ننھے دوپٹے سے میرے سر پر سایہ کرتی تھی. یا رسول اللہ جب گڑھا خود کر تیار ہو گیا تو بچی کے گریبان کو میں نے پکڑا اور اس گڑھے میں لٹا دیا. تو یا رسول اللہ بچی نے کہا بابا جان آپ مجھے کیا کرنے جا رہے ہو. بابا جان میں آپ کے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی, بابا جان میں آپ سے دولت نہیں مانگوں گی, بابا جان میں آپ سے دنانیر و درہم نہیں مانگوں گی, بابا جان میری زندگی بخش دیجئے. اللہ کے حبیب زاروں قطار رو رہے ہیں, فرماتے دہیا پھر کیا ہوا. دہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. بچی نے کہا کہ بابا جان میری زندگی بخش دیجئے, لیکن بچی کو میں نے گڑھے میں لٹا دیا. پھر اس کے بعد میں مٹی تھوڑی سی ڈالا, پھر بچی کو میں نے اس کے گلے کو دبوچ دیا. بچی چیخ چیخ کر بول رہی ہے کہ بابا جان مجھے چھوڑ دیجئے, میں آپ کے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دہیا تم کو پھر بھی مربت و رحم و ترس نہیں آیا. دہیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیان تو کر رہا ہوں کلیجہ پھٹ رہا ہے. بچی کے جب گلے کو میں نے دبوچ دیا, گلے پر میں نے پیر کو رکھ دیا, بچی جب بلب ہونے لگی, مرنے لگی, تو موت کے وقت بچی نے یا رسول اللہ اس گڑھے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نکال کر کہا تھا اے رب ذوالجلال ان بچیوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس دنیا میں تو اپنے پیغمبر نبی پاک کو رحمت للعالمین کو بھیج دے تاکہ بچیوں کی جان بچ جائے, تاکہ بچیوں کو زندگی مل جائے. اللہ اکبر. دہیا قلبی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو وہی دم توڑ دیا اور دفن کر دیا, یہ میرا گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہیا قلبی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری بیٹی نے قبر کے گڑھے سے ہاتھوں کو نکال کر آپ کے آمد کے لیے دعا مانگی تھی, آپ کی رحمت کا وسیلہ مانگا تھا. یا رسول اللہ یہ میرا گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک بھیگ جاتے ہیں روتے روتے. نبی یہ پاک اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں, تب تلک رب ذوالجلال اپنے محبوب کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ اسلام وہ مہذب مذہب ہے, وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ جب کوئی کس قدر بھی گناہوں میں ڈوبا ہو لیکن سچے دل سے جب توبہ کر کے دامن اسلام میں آ جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ دہیا قلبی ہیں اور یہ ان کے کفر کی حالت کے حالات ہیں, لیکن جب دامن اسلام میں آتے ہیں تو اسلام کے چمکتے ہوئے چراغ بن جاتے ہیں. اور رب فرماتا ہے قرآن میں وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی بلند و بالا رہو گے, شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جاؤ. مذہب اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت